ہر معصوم کے لیے ایک تاریخ انہی سے مخصوص ہے، یا ولادت کی یا شہادت کی، لیکن جناب رسالت مآب کی دونوں تاریخیں تنہا نہیں ہیں، کسی نہ کسی فرد اہل بیت کے ساتھ ہے۔ اور سے سنیے گا، 17 ربیع الاول چھٹے امام کے ساتھ ہے، 28 صفر امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ۔ آپ کی 17 ربیع الاول کی تاریخ اور 28 صفر، دو ہی تاریخیں، دونوں کسی نہ کسی فرد اہل بیت کے ساتھ۔ یعنی خدا پیغام کیا دے رہا ہے؟ میرے حبیب کو کبھی بھی ان کی آل سے جدا نہ کرنے کی کوشش کرنا، ہمیشہ جب بھی میرے حبیب کو یاد کرنا ان کی آل کے ساتھ یاد کرنا۔ حتیٰ ہمارے ہاں خود حبیب خدا نے منع کیا کہ خبردار کبھی مجھ پہ اکیلے درود نہ بھیجنا، جب بھی درود بھیجنا میری آل کو ساتھ شامل کرنا۔ لا توجہ ہے، جناب حبیب خدا کی حدیث ہے نا کہ آپ نے فرمایا لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا، مجھ پہ دم بریدہ درود مت بھیجنا۔ قیل یا رسول اللہ ما صلاۃ البترا، یہ دم بریدہ صلوات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جہاں مجھ پہ درود بھیجو میری آل کو شامل نہ کرو۔ میرا دشمن ہمیشہ مجھے اب تک کہا کرتا تھا اللہ نے مجھے آل نصیب کی ہے، میری آل کو ہمیشہ میرے ساتھ درود میں شامل کرنا، کبھی نہ کہنا اللہم صلی علی محمد، ہمیشہ کہنا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آل کو ہمیشہ شامل رکھنا۔ جناب حبیب خدا کے 1000 سے زیادہ معجزات ہماری کتب تاریخ میں اور حدیث میں آئے ہیں، 1000 سے زیادہ معجزات جو آپ نے دکھائے ہیں، لیکن 24 معجزات رسول خدا کے جسد مطہر میں تھے۔ آپ کے جسم مبارک میں 24 معجزات تھے۔ میں کوشش کروں گا کہ آج صرف اور صرف ان معجزات میں سے چند معجزات پیش کروں۔ سننا پسند فرمائیں گے تمام حضرات؟ تو آپ کے سامنے صرف جناب رسالت مآب کے جو جسد مطہر میں معجزات ہیں وہ معجزات پیش کروں گا، اور پھر شہداء کربلا کے مصائب کو پیش کروں گا۔ 72 تابوت ہے، مجھے پورا احساس ہے کہ لوگ مصائب سننے دور دور سے آئے ہیں، تفصیل سے مصائب پیش کروں گا، لیکن چند جملے فضائل کے سن لیجیے۔ حبیب خدا کے بدن مبارک میں، جسم مبارک میں 24 معجزات ہیں۔ جو معجزات دکھائے وہ الگ ہیں، جو جسم مبارک میں تھے وہ 24 معجزات ہیں۔ بلند قامت سے بلند قامت آدمی جب رسول خدا کے سامنے آتا تھا تو سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا تھا۔ خالق کو یہ منظور نہیں تھا کوئی ان سے اونچا نظر آئے۔ تو اب حبیب خدا کا ایک معجزہ یہ تھا کہ بلند قامت سے بلند قامت آدمی ان سے چھوٹا نظر آتا، جہاں سے گزرتے تھے آپ کا سایہ نظر نہیں آتا تھا، سر پہ ہمیشہ ایک ابر رہا کرتا تھا۔ خالق کو یہ منظور نہیں تھا کہ ان کے سائے پہ بھی کسی کے پاؤں آ جائیں، بھائی خالق کو یہ منظور نہیں تھا ان کے سائے پہ پاؤں آئیں۔ اب اگر حبیب خدا کچھ نواسوں کو کاندھوں پہ سوار کرے تو خالق کی اجازت تھی نا۔ غور سے سنتے رہیں گے، میں بہت تیزی سے آگے بڑھتا رہوں گا۔ تو اب حبیب خدا کے جسد مطہر میں 24 معجزات ذکر کیے ہیں۔ بعض اوقات کچے پہ چلتے تھے، ریت پہ مٹی پہ چلتے تھے، پائے مبارک کے نشان نہیں بنتے تھے، اور بعض اوقات چٹانوں پہ قدم مبارک رکھتے جاتے تھے، نشان بنتے جاتے تھے۔ جب پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ یہ آپ کی کچھ جگہ پہ نشان بنتے کچھ جگہ نشان نہیں بنتے، کہا مجھے پورا اختیار ہے کہاں میرا نقش پا رہے کہاں نہ رہے۔ جسے پاؤں کے نشان پہ پورا اختیار ہے اسے دلوں پہ کیسے اختیار رہے؟ توجہ ہے جانے کے رہا۔ اب حبیب خدا کے جسد مطہر سے متعلق، جسم مبارک سے متعلق جو معجزات لکھی ان میں سے ایک معجزہ لکھا ہے کہ رسول خدا کے بدن مبارک سے جو پانی مس کر جاتا تھا وہ شفا کا سبب بنتا تھا۔ تو صحابہ کرام جب پیغمبر اسلام وضو کرتے تھے، پیغمبر کے بدن سے مس ہوا وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے۔ توجہ سے سنیے گا، جب پیغمبر اسلام وضو کرتے تو صحابہ اس پانی کو تبرکاً لے جایا کرتے تھے۔ جب پیغمبر وضو کرتے اس پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، تبرکاً وہ پانی گھر لے جاتے، بیماروں کو پلا دو اس سے شفا ہو جائے گی۔ تو تبرک کے منکروں کو بتا دو صحابہ تبرک کو مانتے تھے۔
تو اب تبرکن صحابہ بھی اس پانی کو گھر لے جایا کرتے تھے کیونکہ پیغمبر کے بدن مطہر سے مس ہو گیا تھا۔ ایک زندہ معجزہ پیغمبر اسلام کا جسد مطہر میں یہ تھا کہ کوئی اگر بیمار آتا آپ اپنا لعاب دہن لگا دیتے، شفا مل جاتی۔ اگر پانی کنویں کے اندر خشک ہو جاتا، اپنا لعاب دہن ڈالتے، پانی کنویں کے اندر بھر جاتا۔ اگر پانی کھارا ہوتا تھا، لعاب دہن ڈالتے تھے، پانی میٹھا ہو جاتا تھا۔ جس کے لعاب دہن کا اثر ایسا ہو، اس کے خون کا اثر کیسا ہوگا؟ اب 24 معجزات لکھے ہیں، میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں۔ یہاں تک لکھا ہے کہ پیغمبر کی پیشانی سے ایسا نور نکلتا تھا کہ امہات المومنین کہتی کہ اگر دن میں ہم سے سوئی کھو جاتی تھی تو ہم رات کا انتظار کرتے تھے۔ میں رات میں تو اور زیادہ تاریکی ہوتی ہے کہ نہیں، رسول خدا رات میں تشریف لاتے تھے۔ جو دن کی روشنی میں سوئی نہیں ملتی تھی، رات میں پیغمبر کی پیشانی کے نور میں مل جاتی تھی۔ تو لوگوں سے کہو اگر ہمت ہے اور کہو محمد ہم جیسے۔ توجہ ہے نہ گرام؟ تھوڑی سی دیر اور چلتے رہیں گے میرے ساتھ۔ یہ جسد مطہر میں معجزات حبیب خدا کے بتائے ہیں کہ جب جناب رسالت میں آپ چلتے تو تمام کے تمام مخلوقات، شجر، حدر، مدر، تمام کی تمام چیزیں جھک کے بتاتی کہ ہم تعظیم جانتے ہیں، حبیب خدا آ رہے ہیں۔ آپ کے سامنے درخت جھک جایا کرتے تھے، جہاں سے آپ گزرتے وہاں پہ درخت جھک جاتے تھے۔ جب آپ پتھروں کو ہاتھ پہ رکھتے تو وہ تسبیح کرنے لگتے۔ کچھ دیر کے لیے سنگریزوں کو ہاتھ پہ رکھتے، وہ کہتے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ سنگریزوں کو کچھ دیر کے لیے ہاتھ پہ اٹھاتے، وہ تسبیح کرتے تھے۔ اور جنہیں گود میں پالا ہو، اے مسلمانوں، یہ وہ پیغمبر ہیں جن کی ہاتھ پہ اگر پتھر بھی آ جائے تو تسبیح کرتا ہے۔ ان کی تعظیم تو کرو جنہیں پیغمبر نے پالا ہے۔ پیغمبر کے بہت سے معجزات لکھے ہیں۔ یہاں تک روایت میں الفاظ یہ ہیں، حق الیقین، بحار الانوار، اصول کافی کے کتابوں سے پیش کر رہا ہوں تاکہ ذہن میں شبہ نہ آئے۔ حبیب خدا کا ایک معجزہ یہ لکھا کہ جب تمام افراد سفر میں اکٹھے پیغمبر کے ساتھ چلتے تو جہاں پیغمبر سوتے تو لوگ دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ یہ رسول خدا سو رہے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ ہیں۔ جبکہ رسول خدا پورے بدن پہ چادر اوڑھ کے سوتے تھے، سر سے لے کے پاؤں تک پورا بدن ڈھانپ لیتے تھے، پھر بھی لوگ دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ محمد مصطفیٰ سو رہے ہیں، دیکھ کے بتا دیتے تھے۔ لوگ پوچھتے کہ کیسے پہچانتے ہو؟ کہا کہ ہم دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ تمام افراد میں رسول خدا کون سے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا جب وہ چادر لیتے ہیں نا تو چادر لینے کے باوجود ان کے بدن سے نور چھن چھن کے نکلتا ہے۔ نہیں پہنچا سکا بات کو؟ سارے مجمع کی آخر تک توجہ ہو، جب پیغمبر سوتے تو ایک چادر سیاہ رنگ کی اوڑھ لیتے، چادر سے بھی نور چھن چھن کے نکلتا جس سے پتہ چلتا محمد مصطفیٰ سو رہے ہیں۔ تو مجھے کہہ لینے دے، اگر حبیب خدا کو شب ہجرت کسی کو اپنے بستر پہ سلانا ہو تو کسی ایسے کو سلائیں گے جس کے بدن سے ویسا نور نکلتا ہو۔ مجھے کہہ لینے دے، جب حبیب خدا کے بدن سے ایسا نور نکلتا ہے، شب ہجرت اگر کسی کو اپنے بستر پہ سلانا چاہیں تو کسی ایسے کو اپنے بستر پہ سلائیں گے جس کے جسد مطہر سے ویسا ہی نور نکلتا ہو جیسا پیغمبر کے جسم سے نور نکلتا ہے۔ ایک اور بات کہہ لینے دے، وہ جو دیکھنے والے تھے وہ شیعہ نہیں تھے۔ جو شب ہجرت پیغمبر کے بستر کو دیکھ رہے تھے جب امیر المومنین سو رہے تھے، وہ شیعہ نہیں تھے، قریش کے سرداروں کے نمائندے تھے۔ بار بار جھانک کے دیکھتے، کہہ دیتے ابھی محمد سو رہے ہیں۔ بھائی 19-20 کا فرق نہیں تھا نور میں، وولٹیج میں بھی فرق نہیں تھا۔ بھائی ان کا نور زیادہ، ان کا کم، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ بہت سے لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں، رسول خدا کا قد بڑا تھا، علی کا قد چھوٹا تھا، اسے کہنا تو کیمرہ لے کے وہیں کھڑا تھا۔ بڑے پیارے انداز سے سن رہے ہیں، جناب سیدہ کا اسی طرح سے سایہ قائم و دائم رہے تمام مومنین کے۔ سنیں گے عزیزان گرامی، وہ مشرکین بار بار دیکھتے اور یہی کہتے کہ نہیں ابھی محمد سو رہے ہیں۔
دیکھنے والے مسلمان نہیں تھے، مومن نہیں تھے، علی کے شیعہ نہیں تھے، لیکن دیکھ کے یہی کہتے تھے نور وہی ہے جس کے نور کی شعائیں بتا رہی ہیں۔ تو حبیب خدا نے جناب امیر کو بستر پہ سلایا، وقت نہیں کہ تفصیل میں جا سکوں، لیکن واحد میرے مولا ہے کہ جب ایک مرتبہ تمام کے تمام مشرکین کے نمائندگان نے 40 لوگوں کے 40 قبیلوں کے نمائندگان نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ جیسے صبح ہوگی میں ایک آدمی کا چادر اتاروں گا، سب نیزے مار دینا۔ ایک مرتبہ چادر ہٹی، نیزے چلنا چاہتے تھے، ایک آدمی نے کہا رک جاؤ، یہ محمد نہیں علی ہے۔ نیزوں کے سائے تھے، علی سے پوچھا محمد کیا کہاں ہے؟ کہ میرے پاس امانت رکھوا کے نہیں گئے تھے۔ اتنے اطمینان سے صرف شیر خدا بات کر سکتے ہیں۔ 24 معجزات کو پیش کرو، اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ ایک اور معجزہ یہ لکھا ہے کہ رسول خدا کے جسم مبارک سے خاص خوشبو آتی تھی، جہاں سے گزرتے تھے 1 سے 2 دن تک مشرکین کفار سونگ کے بتاتے تھے یہاں سے محمد گزرے ہوں گے۔ کسی عطر میں ایسی خوشبو نہیں تھی جیسے ان کے جسد سے آتی تھی۔ تو اب سمجھ میں آیا نا، یہ حدیث قصہ میں امام حسن حسین جب گھر میں آئے تو جناب سیدہ سے کہا انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانھا رائحۃ جد رسول اللہ، معذر گرامی آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی نانا کے جسم سے آتی ہے۔ توجہ ہے نا، یہ حبیب خدا کا جسد مبارک ہے۔ اب تمام کے تمام ائمہ میں وہی صفات ہونی چاہیے نا، رسول خدا کے 12 اوصیاء میں وہی صفات ہونی چاہیے جو حبیب خدا میں ہیں۔ میں 2 جملے کہہ کے آگے بڑھوں گا، پھر انشاءاللہ دوبارہ اس نتیجے کو آپ کے سامنے لاؤں گا۔ جسد مطہر میں یہ معجزات ہیں، جسم مبارک میں معجزات ہیں۔ رسول خدا کے بدن سے خاص خوشبو آتی تھی، یہاں تک تاریخ کے الفاظ ہیں کہ صحابہ رسول خدا سے سوال کرتے یا رسول خدا اس مقام پہ بے انتہا کیڑے مکوڑے ہیں، حشرات الارض ہیں، مچھر مکھیاں ہیں، ہمارے سب پہ یہ مچھر مکھیاں بیٹھتے ہیں، یہ آپ کو کیوں تنگ نہیں کرتے؟ کہ میرے چاروں طرف ایک حصار ہے، یہ میرے قریب نہیں آتے، انہیں بھی پتا تھا کہاں بیٹھنا ہے۔ اگر بات پہنچ رہی ہو میں توجہات کا طالب سب کی بہت تیزی سے آگے بڑھوں گا۔ تو اب جناب رسالت میں آپ جہاں کچھ دیر بیٹھ جاتے، وہاں سے وہ جگہ بتاتی میرے قریب پیغمبر اسلام گزرے ہیں، خوشبو بتاتی، یہاں تک کہ مکے سے اکثر لوگ کہتے تھے کہ جہاں رسول خدا جس ممبر پہ بیٹھتے تھے وہاں سے مدتوں رونے کی آواز آتی رہی۔ تو پوچھا امام سے کہ مولا کیا بات ہے؟ تو جناب امیر نے کہا کہ یہ ممبر رسول خدا کو یاد کرتا ہے، یعنی مخلوقات کو احساس تھا کہ ہم پہ حبیب خدا ہمارے قریب سے گزرے۔ جس جانور پہ سوار ہوتے تھے وہ راہور ہو جاتا تھا، بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ جس اونٹنی پہ سوار ہوئے وہ بوڑھی نہیں ہوتی تھی، جس گھوڑے پہ سوار ہوئے وہ بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ نہیں پہنچا سکا جملے کو؟ جس گھوڑے پہ ایک مرتبہ سواری کرتے تھے وہ بوڑھا نہیں ہوتا تھا، جوان رہتا تھا۔ اب اگر کوئی اعتراض کرے نا کہ اوسط عمر جو ہے ایک گھوڑے کی 40 سال ہوتی ہے، تو پیغمبر کا گھوڑا کیسے کربلا میں ہو سکتا ہے؟ بتا دینا حبیب خدا کا زندہ معجزہ تھا، جس سواری پہ ایک مرتبہ سوار ہوتے وہ جوان رہا کرتی تھی۔ سب کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ تیران گرامی حبیب خدا کے جسد مطہر کے آثار ایسے تھے کہ سب کو بتاتے تھے، آثار بتاتے تھے کہ آپ حبیب خدا ہیں۔ اب سنیے گا 2 اور معجزات پیش کروں گا اور اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ آگے بڑھ سکتا ہوں، آپ حضرات کی توجہ کے میرے ساتھ رہے۔ تو روایت کے الفاظ ہیں کہ جناب رسالت میں ازواج جب دیکھتی رسول خدا کو تو چہرہ بتاتا، ایک رسول خدا کی پشت پہ مہر نبوت تھا، کچھ نے لکھا داہنے بازو پہ تھا، کچھ نے کہا نہیں خاتم النبیین لکھا تھا۔ تو ایک صحابی رسول ہیں، جب رسول خدا نے خطبہ غدیر کے آخر میں کہا کہ اگر میں نے کبھی کسی پہ ظلم کیا ہو تو آج مجھ سے بدلہ لے لے۔ توجہ ہے؟ سنیں گے مکمل کر دو بات کو۔ تو پیغمبر اسلام نے صحابہ کے مجمع میں اعلان کیا اگر میں نے کبھی آج تک کسی پہ ظلم کیا ہو تو آج مجھ سے بدلہ لے لے، آج کے بعد سے مجھے نہ پاؤ گے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول خدا
آپ نے ایک مرتبہ مجھے چابک مارا تھا، آپ نے فرمایا مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے آج تک کبھی کسی پہ ظلم کیا ہو. کہا نہیں یا رسول خدا آپ نے میری پشت پہ تازیانہ مارا تھا. تو آپ نے کسی دوسرے صحابی سے کہا اسے تازیانہ دے دو. کہا آؤ آگے بڑھو میری پشت پہ تازیانہ مار دو. کہا نہیں یا رسول اللہ اس وقت میری پشت پہ کپڑا نہیں تھا، آپ اگر اپنا کرتا ہٹا دیں. پیغمبر اسلام نے کہا کہ میرے کرتے کو ہٹا دو. جیسے کرتا ہٹایا وہ صحابی جھکے، جھکنے کے بعد کمر کے بوسے دینا شروع کیے، مہر نبوت کو چوما. پیچھے ہٹنے کے بعد کہا مجھے معاف کر دیجیے گا یا رسول اللہ میں نے جھوٹ بولا تھا، آپ نے کبھی مجھے تازیانہ نہیں مارا، میں صرف آپ کے پشت کی زیارت کرنا چاہتا تھا، چومنا چاہتا تھا، اس لیے جھوٹ بولا تھا. تو جو زیارت کے منکر ہیں ان سب سے کہہ دینا صحابہ تو جھوٹ بول کے بھی زیارت کو جائز سمجھتے تھے. جو ہے رہنے کے رہا بس ایک آخری پہلو کو پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر چند اور مطالب پیش کروں گا، پھر مسائل کی طرف آ جاؤں گا. تفصیل سے مسائل پیش کرنا چاہتا ہوں. جانتا ہوں تاخیر بہت ہو چکی ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، جناب حبیب خدا کے تمام معجزات میں آپ کو آپ کی رسول خدا کی آل ہمیشہ آپ سے وابستہ نظر آئے گی. اب یہاں پہ جناب ام حبیبہ ہیں، بہت رتبہ ہے جناب ام حبیبہ کا، زوجہ رسول ہیں رضی اللہ عنہا، بہت مقام ہے. فتح مکہ پہ باپ نے فیصلہ کیا کہ میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں. ابو سفیان کی بیٹی تھی، پورا خاندان دشمن رسالت تھا، لیکن حضرت ام حبیبہ ایمان لے آئی تھی، ہجرت کر کے مدینے گئی. رسول خدا نے زوجیت میں لیا. اب اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. مجھے پورا یقین ہے اپنے مجمع کے حسن سماعت پہ کہ سارا مجمع پہنچ جائے گا. جب فتح مکہ پہ مجبوراً باپ نے ایمان قبول کیا تو بیٹی سے ملنے کے لیے گیا. جیسے پہنچا تو کہا کہ بیٹی ملنے کے لیے آیا تھا، کہا یہ تشریف رکھیں. جب بیٹھنے لگے تو کہا بابا جان رک جائیں، یہاں نہیں بیٹھ سکتے. ایک مرتبہ بستر کو ہٹایا کہ بابا جان بیٹھ جائیں. جب وہ بیٹھنے لگا تو ایک مرتبہ کہا کہ بیٹی مسلمانوں میں باپ کا احترام واجب ہے، اور اب تو میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں. باپ سے تم نے بستر کو ہٹا کے پھر بٹھایا کہ بابا جان یہ بستر رسالت ہے، اس بستر پہ جناب رسول خدا آرام کرتے ہیں. میں آپ کو بھی جانتی ہوں جناب رسالت میں آپ کی معرفت بھی رکھتی ہوں. آپ اس لائق ہیں کہ بستر رسالت پہ بیٹھے، تو مجھے کہنے نہ دے جو بستر رسالت پہ بیٹھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے وہ ممبر رسالت پہ. جناب سیدہ اسی طرح سے سلامت رکھے تمام مومنین کو. یقین معنی پڑھنے کا بہت ہی کر رہا ہے، لیکن جانتا ہوں کہ جس اطراف سے کہاں کہاں تک لوگ کھڑے ہیں، آپ حضرات کا جناب سیدہ آنا قبول فرمائیں. اب سنیں گے بہت سے لوگوں نے جناب رسالت میں آپ سے متعلق لکھا ہے نا کہ بھائیوں نے ہمارے کہ اللہ نے وہ تمام چیزیں، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اللہ نے جتنے معجزات سارے انبیاء کو دیے تھے وہ سارے جتنے معجزات تھے اس سے زیادہ جناب رسالت میں آپ کو معجزات، اس سے زیادہ جناب ختمی مرتبہ کے پاس معجزات تھے. لیکن بعض مسلمانوں نے یہ لکھا کہ جناب رسالت میں آپ کو اللہ نے شہادت نہیں دی. ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے. ہمارا یہ ہے کہ یہ 14 معصومین یا تلوار سے یا زہر سے شہید کیے جاتے ہیں. اب اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ان کا نظریہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نے جناب رسالت میں آپ کو شہادت نہیں دی، جبکہ بہت سے انبیاء شہید ہیں. سن رہے ہیں سب لوگ غور سے؟ ہے تو جو آخر تک سارے مجمع کی میرے ساتھ. آپ کے حسن سماعت کی نظر کر رہا ہوں. تو اب جناب رسالت میں آپ سے متعلق کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے شہادت نہیں دی، لیکن اللہ نے 2 نواسے عطا کیے، حسن اور حسین علیہ السلام. توجہ رکھیے گا ذرا گرامی، وقت زیادہ نہیں ہے، میں سب کا احترام کرتا ہوں، کسی کے بھی دل شکنی نہ ہو جائے. تو کہا 2 نواسے دیے اللہ نے. شہادت کی بھی 2 قسمیں ہیں، ہاں ظہری اور سری. عزیزان گرامی، چھپی ہوئی اور آشکار. چھپی ہوئی شہادت زہر سے ہوتی ہے اور آشکار کھلی ہوئی شہادت تلوار سے ہوتی ہے. اللہ نے رسول خدا کو 2 نواسے دیے اور 2 نواسوں کو 2 طرح کی شہادتیں دی. ایک کو چھپی ہوئی شہادت دی، ایک کو کھلی ہوئی شہادت دی. حسن مشتبہ کی شہادت زہر سے ہے، حسین کی تلوار سے.
تو اب سب علماء نے لکھا، شاہ محدث ولی اللہ دہلوی صاحب نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اللہ نے رسول خدا کو 2 نواسے دیے، دونوں نواسوں کو ایک ایک طرح کی شہادت دے دی۔ وہ کہتے ہیں ان 2 نواسوں کی شہادت ان کی شہادت نہیں ہے، ان دونوں کی شہادت رسول خدا کی شہادت ہے۔ میں کہتا ہوں شاہ صاحب بالکل صحیح کہتے ہیں، شاہ محدث ولی اللہ دہلوی نے کہا کہ حسن حسین کی شہادت ان کی شہادت نہیں ہے، رسول خدا کی شہادت ہے۔ تو مجھے کہہ لینے دیں، اگر امام حسن حسین کی شہادت ان کی شہادت نہیں، رسول خدا کی شہادت ہے، تو پھر ان دونوں کا قاتل رسول خدا کا قاتل ہے، اور رسول خدا کا قاتل رضی اللہ عنہ نہیں ہو سکتا۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.